اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ امام حسین علیہ السلام امام عالی مقام کی ولادت کے ضمن میں ان 3 فرشتوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنی چاہوں گی کہ جن کی بخشش امام حسین کے وسیلے سے ہوئی۔ دنیا میں آتے ہی میرا مولا آسمان والوں کی بخشش کا سبب بنا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو وہیں سے کمال لے کر آتی ہیں، وہیں سے بخشش لے کر آتی ہیں، وہیں سے درجات کی بلندی لے کر آتی ہیں۔ کیا مرتبہ ہے میرے مولا حسین کا کہ زمین پر آتے ہی آسمان والوں کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے۔ سید رضی علیہ الرحمہ کتاب المناقب الفاخرہ فی العطرۃ الطاہرہ میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے ضمن میں جن 3 فرشتوں کا ذکر ملتا ہے ان میں سے ایک کا نام فطرس ہے، ایک کا نام دردعیل ہے اور ایک کا نام سرسیل ہے۔ سب سے پہلی روایت دردعیل سرسیل کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ سرسیل وہ فرشتہ تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے 70,000 پر عطا فرمائے تھے، جن کا طول مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ بس ایک مرتبہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ سمندر کی تہہ میں اور آگ کی تاریکی میں چلنے والے جانوروں کا بھی علم رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس سے وحی کی کہ تیرے ذہن میں خیال کیسے آیا، آج سے تو رکوع سجود کی دولت سے محروم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے منصب سے گرا دیا، اس سے اس کا منصب چھین لیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے کسی مخلوق سے ناراض ہوتا ہے تو اپنی عبادت کی دولت سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے وحی کی کہ ہزاروں گروہ ملائکہ کے ساتھ زمین پہ جاؤ اور میرے حبیب کی خدمت میں تہنیت و مبارکباد پیش کرو اور میرے حبیب کو حسین کا نام ودیت کرو۔ جب جبرائیل امین گروہ ملائکہ کے ساتھ زمین کی طرف آئے، اس گروہ میں ہزاروں گروہ ملائکہ تھا اور ہر گروہ میں 1,00,000 فرشتے تھے، اور ہر فرشتہ نور کے گھوڑے پہ سوار تھا اور جن پر یاقوت کی چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک گروہ ملائکہ میں وہ فرشتے بھی شامل تھے کہ جن کو روحانیین بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں نور کے تھال تھے۔ پر جب جبرائیل امین گروہ ملائکہ کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے تو سرسیل کو زیر عطاب دیکھا۔ سرسیل نے جبرائیل امین کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے بارگاہ نبوت میں لے چلیں اور میری سفارش کیجیے۔ جب جبرائیل امین بارگاہ نبوت میں آئے تو سرسیل کی سفارش کی۔ بس روایتوں میں خاص درج ہیں کہ رسول خدا نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ مولود کو اٹھایا اور دعا کی کہ بار الہ تجھے اس مولود کا واسطہ سرسیل سے راضی ہو جا۔ ابھی دعا تمام بھی نہ ہوئی تھی کہ ندائے خداوندی آیا محمد، میں اس مولود کے صدقے میں اس فرشتے سے راضی ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تو ذات برحق کی قسم کہ جس نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا، سرسیل بزم ملائکہ میں افتخار کر کے کہتا ہے کہ میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت دردعیل کے بارے میں ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب النصوص علی الائمۃ الاثنا عشری میں عبداللہ ابن عباس سے ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ دردعیل وہ فرشتہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 16,000 پر عطا فرمائے تھے، جن میں سے ہر پر کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ رب عرش کے اوپر بھی کیا کوئی چیز موجود ہے۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مزید 16,000 پر عطا فرمائے اور اس سے کہا کہ پرواز کر۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ 50,000 سال تک پرواز کرتا رہا لیکن عرش کے دوسرے ستون تک نہ پہنچ سکا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب دردعیل تھک گیا ہے
تو وحی کی کہ تو اپنی جگہ واپس چلا جا، میں ہر عظیم سے زیادہ صاحب عظمت ہوں اور میرے اوپر کوئی اور چیز موجود نہیں ہے اور مجھے مکان کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کے پروں اور اس کے مقام کو اس سے چھین لیا۔ جب 3 شعبان شب جمعہ امام حسین علیہ السلام علی مقام کی ولادت ہوئی اور جبریل گروہ ملائکہ کے ساتھ زمین کی طرف آئے تو ایک مرتبہ دردائیل پہ نظر پڑی، اور جس طریقے سے سرسائیل نے کہا تھا بالکل اسی طریقے سے دردائیل نے بھی کہا کہ جبرائیل بارگاہ نبوت میرے لیے دعا کرنا، سفارش کرنا کہ اس مولود کے صدقے پروردگار مجھے دوبارہ صفوف ملائکہ میں شامل کر لے۔ بس بارگاہ نبوت میں جبرائیل حاضر ہوئے۔ مبارکباد و تہنیت کے بعد جب دردائیل کا حال بیان کیا نا تو ایک مرتبہ رسول خدا نے مولود کو ہاتھوں میں بلند کیا، فرمایا بار الہ تجھے اس مولود کے حق کا واسطہ جو تجھ پر ہے، بلکہ تجھے اس حق کا واسطہ جو کہ اس پر، اس کے نانا محمد مصطفیٰ پر، اس کے دادا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب پر ہے، دردائیل کی خطا معاف فرما دے، بس میں ملائکہ میں اس کا منصب بحال کر دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی دعا کو شرف قبولیت بخش دیا اور دردائیل کو دوبارہ سے پر مل گئے۔ مولا حسین کے صدقے میں اس کا منصب بحال ہو گیا۔ کمال الدین میں بھی روایت درج ہے کہ جنت میں دردائیل امام حسین کے غلام کے نام سے مشہور ہے۔ تیسری روایت فترس کی ہے کہ بصائر و درجات کی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا، تمام ملائکہ نے قبول کیا، لیکن فترس نے قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پر توڑ دیے۔ جب جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے گروہ کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے تو فترس نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ بارگاہ نبوت میں لے چلیں۔ جبرائیل نے اپنے پروں پر سوار کیا، بارگاہ نبوت میں مبارکباد کے بعد فترس کا حال بیان کیا۔ رسول خدا نے فرمایا فترس اپنے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کرو۔ رسول خدا نے اس کے لیے دعا مانگی، پس نبی کریم نے فرمایا کہ اس کے پر اگنے لگے، اس میں خون کی گردش شروع ہو گئی اور چند ہی لمحات میں اس کے پر اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ بس وہ جبرائیل کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب کسی بھی مخلوق پر عذاب نازل ہو تو ان ہستیوں کی عظمت کا واسطہ بارگاہ اہدیت میں دینا چاہیے اور بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ پروردگار عالم امام حسین علیہ مقام سید شباب اہل الجنہ شفیع المذنبین کے شفیع نواسے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس وبا سے تمام عالم اسلام کو اور تمام مومنوں کو نجات دلائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، آمین الہی آمین۔